بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ الیکشن کمیشن نے آج الیکشن کی تاریخ تو نہیں دی، یہ کہہ دیا ہے کہ جی جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کرائیں گے۔ بہرحال یہ الیکشن جو 90 دن کے اندر ہونے تھے اس کو بہت ساری قانونی مشگافیوں کے اور آئین کی مختلف تعویلات پرکھنے کے بعد یہ ہوا کہ جی حلقہ بندیاں پہلے ہوں یا الیکشن پہلے ہو، اور حلقہ بندیوں کو بعد میں دیکھا جائے۔ ہر بندہ اپنے مفاد کے مطابق، اپنے ٹیسٹ کے مطابق آئین کی تعویل کرتا رہا۔ اس حد تک صحیح ہے کہ اگر حلقہ بندیاں ہوں تو آئین پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے 54 دن کے بعد الیکشن ہو جائیں۔ بہرحال اب اگر آئین کی یہ انٹرپریٹیشن مان لی جائے اور 90 دن والی جو تعویل ہے یا جو اس کا حکم ہے اس کو پس پش ڈال دیں تو بھی الیکشن جو ہے جنوری کے آخری ہفتے میں یا پاسبلی فروری کے پہلے ہفتے میں ہو جانے چاہیے۔ تو الیکشن کمیشن نے 30 نومبر کی بجائے 20 نومبر کا کر کے کہ 10 دن پہلے ہم حلقہ بندیاں کر لیں گے مکمل، اس لیے اسی اندازے سے انہوں نے جنوری کی تاریخ بھی دے دی ہے، جنوری کا آخری ہفتہ بھی بتایا۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ الیکشن کمیشن جو ہے تاریخ بھی دے دیتا؟ میرے خیال میں یہ جو الیکشن ہے، یہ جو حلقہ بندیوں کا شوشہ ہے جو کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت یا اتحادیوں کی حکومت نے چند دن پہلے مردم شماری کے نتائج کا اعلان کر کے جو پہلے انہوں نے جس کو انہوں نے نہیں کیا اور 3-4 مہینے ضائع کیے، اس کا مقصد یہی تھا کہ الیکشن کے اندر 3-4 مہینے کی تاخیر کی جا سکے۔ یہ کیوں ہوا؟ آیا یہ اس لیے ہوا کہ واقعی کوئی وہاں پہ مردم شماری کے نتائج جس کو ساری جماعتیں اس پہ اعتراض کر رہی تھیں، خصوصاً MQM ہو یا باقی لوگ ہوں یا چھوٹے صوبوں کی پارٹیاں ہوں، ہر بندے کے اعتراضات تھے، ہر پولیٹیکل پارٹی کے۔ یکدم کیا وہ ایک زبردست قسم کا آئیڈیا آیا سب کے کہ سب نے منوان تسلیم بھی کر دیے مردم شماری کے رزلٹ، اور اس کے تناظر میں جب اس کو شائع کر دیا اور اس کو سرکاری یا ایک مستند حیثیت حاصل ہو گئی تو لا محالہ آئین کی وہ دفعہ کہ اگر مردم شماری کے نتائج سامنے آ جائیں تو نئی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ بنانا امپیریٹیو ہے، مسٹ ہے، اور سیٹس اتنی رہنی ہیں لیکن ظاہر آبادی کے تناسب سے کچھ جگہوں کی حلقہ سیٹس بڑھ جائیں گی اور کچھ ہی گھٹ جائیں گی۔ ہو سکتا ہے صوبوں کے اندر بھی اگر پنجاب کے اندر سے کوئی 2-4 نقل مکانی ہوئی ہے یا KP سے نقل مکانی ہوئی ہے کراچی کی طرف تو وہاں پہ سیٹیں بڑھ جائیں، لیکن میں پھر بتا رہا ہوں کہ جو ڈیلے ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے۔ اس میں کوئی جانچنے پرکھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے۔ ایک بات جو بالکل ایک منوان ایک ہی ہے کہ جو پاکستانی جو سیاست ہے اس کا محور عمران خان بنے ہوئے ہیں، وہ ان کے گرد گھوم رہی ہے، اس کی وجوہات ہر بند اپنی دے رہا ہے، میں اپنی دے رہا ہوں، پھر کوئی اس کو اس طریقے سے اس میں بھی دو رائے ہیں کہ جی کتنی بڑی ہے، کتنے محور ہیں، قطع نظر اس کے زیادہ کم ہے۔ پھر دوسری جو ساتھ اس کے ساتھ جو ایک اور چیز یا ایک اور خیال جو لف ہے اور منسلک ہے وہ میرا یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کی مقبولیت جہاں بڑھی ہے یا پاکستان کی سیاست کا محور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مقابلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اور جب وہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ جس طرح نتیجہ خیز ہوگی اسی طریقے سے مستقبل کی سیاست ترتیب پائے گی۔ تو اس کا جو چیز لف ہے جو منسلک ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو مقابل سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی سیاست ارریلیونٹ ہو گئی ہے، کیونکہ جب اس وقت ہر بندہ جو تماشائی یا پاکستان کے جو شہری یا 24 کروڑ 60 لاکھ جن کے اندر تقریباً 13 کروڑ ووٹرز ہیں نئے ڈیٹا کے مطابق، وہ جو چیز اس وقت تعین کرنا چاہتے ہیں کہ اس لڑائی میں عمران خان صاحب کا کیا مستقبل ہے، اس لیے آپ کو ہر جگہ ہی ملے گا، چاہے ٹاک شوز ہوں ٹیلی ویژن کے، چاہے کوئی سوشل میڈیا پہ کچھ بحث ہو، چاہے اخبارات کے اندر کالمز ہوں، یہی ہے کہ عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہوگا۔ ہر بندہ اس کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے اور ایک تعین کرتا ہے۔ ظاہر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جو مقابلہ ہے اس کے اندر لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اس میں سرخرو ہوئے تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انڈرمائن ہوگی، جو طاقت ہے یا اپنی جو حیثیت ہے وہ اس میں سے بہت سارا نقصان کرا بیٹھے گی۔
اور دوسرے سے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ اس طرح کی لڑائی اس سے پہلے شیخ مجیب الرحمان صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے اس کے بعد ذوالفقار بھٹو صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کی ہوئی ہے۔ یہ تیسرا واقعہ ہے کہ اس نوعیت کی لڑائی ہے جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے، ان کے اندر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر ہیں، یہ ان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو کمزور بنانے کا جو ایجنڈا ہے، جو غیر ملکی طاقتیں چاہتے ہیں، خصوصاً بھارت اور امریکہ جو پاکستانی فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب کے ذریعے ان کو اپنا ایجنڈا پورا ہوتے نظر آ رہا ہے یا پورا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ کیا چیز ہے؟ لیکن یہ وہ ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں ہماری جو سہولت کے جو دلائل ہوتے ہیں، جو ہر سیاستدان عمران خان صاحب نے اسی طریقے سے بہت ساری مفروضات جو ہیں جو حقائق سے شاید دور ہوں، لیکن انہوں نے اپنی سہولت کو وارہ کھاتے تھے، پھر باقی سیاسی جماعتوں کو جو وارہ کھاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ مفروضہ وارہ کھاتا ہے۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد ان کو اس بات پر یقین ہو گیا، اور وہ بالکل ایک حتمی رائے قائم ہوئی کہ 9 مئی کے واقعے نے جس طریقے سے تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں جس طریقے سے فوجی علامات پر، فوجی انسٹالیشن پر، فوجی استعاروں پر جس طرح وہ ٹوٹ کے پڑے، یہ بھی ایک تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہوا ہے، اور انتہائی ملکی تاریخ میں بلیک ڈے کہہ لیں یا ایک تکلیف دہ دن کہہ لیں جو ہوا، اس سے وہ ان کا جو نیریٹو ہے کہ جس کو وہ اس کو سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب پاکستانی فوج کو کی بنیادی اس کو سٹرکچر جو ہے، بنیاد ہے، اس کو ہلانا چاہتا ہے یا اس کو زمین بوس کرنا چاہتا ہے۔ اب ایک چیز طے ہو گئی کہ 9 مئی کے بعد عمران خان صاحب کے لیے جو رحم ہے، مرثی ہے، یا جو سوچ و بچار ہے، یا ایک درمیان کی صورتحال ہے، وہ صفر ہو گئی۔ جب یہ صفر ہو گئی تو پھر اگلا مرحلہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو جب تک یہ نہیں طے ہو جاتا کہ ان کی سیاست کو پوری طریقے سے جو کچھ اس کا مکو ٹھپنا ہے یا جو کچھ اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، یہ نہیں ہو جاتا تو پاکستان کا اگلا جو نظام ہے، لاحمل ہے، وہ ممکن ہی نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک، اور اس کا ایک ہی تھا کہ پہلے عمران خان کو ختم کیا جائے۔ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جب ہوئی تو ان کو اندازہ ہوا کہ عمران خان صاحب ہو سکتا ہے کہ بندیال صاحب کے وقت میں اور عدالتی جو نظام ہے وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، تو اس کو بندیال صاحب کے وقت کے بعد بھی شاید 3-4 مہینے لگ جائیں۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو نپٹتے یا ان کی سیاست کو نپٹتے دسمبر ہو جائے، پھر ظاہر ہے کہ جب نپٹ جائیں گے دسمبر جنوری تک تو فروری مارچ میں الیکشن کرا دیں گے۔ یہی چیز سامنے تھی اور اسی چیز کو گھارا گیا کہ جی فروری کے آخر تک الیکشن ہو جائیں گے۔ یہ سارے سیاستدان بھی یہ کہتے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب، ساری مسلم نون کے لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ تو پہلے 90 دن چاہتے تھے، پھر کہتے تھے کہ نہیں اس کا اعلان کیا جائے۔ وہ 90 دن کا کہتے اس لیے تھے کہ تاکہ فروری کے اندر جو یا جنوری میں جو تاریخ ہے وہ بالکل ہو جائے۔ اب یہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن تو ہو گئے، الیکشن کمیشن نے تاریخ نہیں دی، یہ کہا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو گئے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آئین جو ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کو پابند بناتا ہے۔ آرٹیکل 224 جو آئین پاکستان ہے اس کے اندر لاؤڈ اینڈ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جس دن اسمبلی تحلیل ہوں گی یا تحلیل کر دی جائیں گی تو 90 دن کے اندر الیکشن کرائے جائیں گے۔ اب وہاں پہ ایک سیکشن 17(2) ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب مردم شماری کے نتائج کا اعلان ہو جائے یا پبلش ہو جائیں تو نئی حلقہ بندیاں کرانے کا الیکشن کمیشن پابند ہے۔ اب چونکہ آئین کے اندر ہے تو میں اس کو ایک تھوڑا سا اس کے اندر ایک الاؤنس دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن جو ہے 54 دن وہ بھی لے لے اور 90 دن لے لے، اور آئین کی اس طرح کی انٹرپریٹیشن کر کے الیکشن جو ہے وہ جنوری کے اندر بنتے ہیں یا فروری کے پہلے ہفتے بنتے ہیں۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے جنوری کی آخری تاریخ دی ہوئی ہے۔ اب پیپلز پارٹی جو 90 دن کا کہتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اس میں برابر کے شریک تھے۔ جب 2 دن پہلے بڑی جلدی کے اندر کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوئی جس میں ساری یہ پارٹیاں موجود تھیں اور انہوں نے اجازت دی کہ مردم شماری جو ہے اس کی اشاعت کر دی جائے، پبلش کر دی جائے۔ ان کو بخوبی معلوم تھا کہ اس کے بعد الیکشن لیٹ ہونا، اور یہ ایک ملی بھگت تھی
اور اس کے بعد جو بیانات دے رہے ہیں وہ بالکل ایک خود فریبی نہیں کہنا چاہیے، عوام فریبی ہو رہی ہے تاکہ لوگوں کو، اور دوسرا اس کا مقصد ایک یہ دباؤ بھی دینا پیپلز پارٹی کا اور ساری پارٹیوں کا، اور جس میں یقیناً مسلم لیگ نون بھی یہ چاہتی ہے کہ اب الیکشن جنوری فروری سے آگے لیٹ نہ ہو۔ اگر یہاں سے لیٹ ہو گئے تو پھر جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آئین ساقط ہو جائے گا، پھر پاکستان کے اندر آئین کا رول جو ہے نظام کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کریں، قاضی فائز صاحب کے سربراہی میں ایک آپ نئی سپریم کورٹ دیکھیں گے، ایک آئین اور قانون کی پابند سپریم کورٹ دیکھیں گے، تو وہ رکاوٹ بنے گی۔ میرا تو ڈر اس سے بھی بڑا ہے کہ آئین سے پہلے کہیں پہ آئین کے ساقط ہونے سے پہلے یہی عدالتی نظام کو نہ تہس نہس کر دیا جائے، ایمرجنسی نافذ کر کے پی سی او انٹروڈیوس کرا کے یا کوئی ایک جھوٹا سچا معاشرہ لگا کے یا آئین کو نہ اڑا دیا جائے یا آئین کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے۔ تو اتنے ایسے خدشات ہیں، اور یہ سارے کیوں ہو رہے ہیں کہ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ عمران خان صاحب کا مکو ٹھپے بغیر، عمران خان صاحب کی سیاست کو کسی سمت لگائے بغیر کسی صورت الیکشن نہیں کرائے جا سکتے، تاکہ جو نظام اگلا ہے وہ انتہائی مستحکم نظام ہو۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ آج تک اس کے اندر اپنا جو ٹائم فریم ہے عمران خان صاحب کو سزا دلانے کا، وہ 4 مہینے پہلے بھی تھا، وہ 6 مہینے پہلے بھی تھا کہ ہم یہ سارے معاملات کو سیٹل کر دیں گے۔ جنرل باجوہ کا نظام اور تھا کہ جنرل باجوہ صاحب عمران خان صاحب کو انہوں نے تو بلکہ طاقت دی، زندہ رکھا، کیونکہ ایکسٹینشن کے لیے وہ ہر گھناؤنا گندا کھیل کھیل کے یہاں سے پاکستان اپنی جو ہے 29 نومبر کو رخصت ہوئے ہیں۔ اب اس صورت میں جبکہ ان کے اوپر جنرل عاصم منیر صاحب کے اوپر ایک ایسی مصیبت نازل ہوئی ہے کہ کیچ 22 سچویشن ہے، کیا ہے عمران خان صاحب کو مکو ٹھپا جانا چاہیے تو کس طریقے سے، کیا قانون کے مطابق خود بخود ہو جائے گا یا کوئی معاملہ ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اگر یہ پرولانگ ہوتا ہے تو پھر الیکشن کتنے دن بعد کرایا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ زمینی حقائق ہر وقت تبدیل ہوتے رہیں گے اور الیکشن کرانا اتنا ہی ناممکن رہے گا۔ اس لیے میں تو تقریباً یکسو ہوں اور میرے منہ میں خاک اللہ نہ کرے، لیکن ہونا یہی ہے کہ الیکشن شاید جنوری فروری میں بھی کرانا ممکن نہ ہو، کیونکہ ایک لمبا پینڈا ہے عمران خان صاحب کو سزا دلانے کا، اور یہ اس وقت پتہ چلے گا 1-2 مہینے بعد کہ یہ نہ ختم ہونے والا مسئلہ یا ایک لمبے عرصے تک چلنے والا مسئلہ۔ تب تک جو ہے نظام جو ہے اس کو بہت سارا نقصان پہنچ چکا ہوگا بحالت مجبوری کہ دسمبر جنوری کے اندر یہ سارا جو اس کا معاملے میں فیصلے ہو جائیں گے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ بھی اسی تناظر میں ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ جنوری فروری میں یہ بالکل میری یکسوئی ہے کہ نواز شریف صاحب بھی ایک اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ لے کے میدان میں اترے ہوں گے۔ 1-2 مہینے تک وہ جنرل فیض، جنرل باجوہ، ثاقب نثار، عمرتا بندیال، آصف سعید کھوسا، ان کے درمیان میں وہ سیاست کرتے رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ دباؤ بڑھاتے جائیں گے اور اس بیانیے کے اندر تھوڑی سختی و شدت لاتے رہیں گے۔ شہباز شریف صاحب لندن آج کل آئے ہیں، آج روانہ بعد واپس چلے گئے۔ ظاہر ہے کوئی قیامت خیزی ہے، نظام کے اندر کوئی ایک زلزلہ آ چکا ہے اور ایک پورا کے پورا جو پورا نظام متزلزل ہو چکا ہے کہ ان کو جانا پڑا ہے۔ زیادہ تر امکان یہ ہے کہ ان کے پرسوں کے بیانیے نے، نواز شریف صاحب کے بیانیے نے ایک نئی چیز پیدا کر دی ہے۔ اچھا، اب نواز شریف صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ بیانیہ نہیں لیتے تو پھر اپنی سیاست پہلے ہی وہ نیم مردہ حالت میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری کی پوری جو ہے اس کو ہلکان کر دیں گے۔ میں کتنی دفعہ بتاؤں گا، بار بار بتاؤں گا کہ مہنگائی کے اوپر جتنی مزید دلیلیں لائیں، عمران خان صاحب کو ذمہ لگائیں، یہ اس طرح کے بیانیے جو ہیں ان کی مارکیٹ کے اندر کوئی پذیرائی نہیں ہے۔ یہ پچھلے 70 سال کی سیاست میں ایوب خان کے 1958 کے مارشل لا سے لے کے اور عمران خان صاحب تک جس نے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ اپنایا، چاہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، اس سے پہلے چاہے خان عبدالقیوم خان تھے، اور تیسرے نمبر پہ نواز شریف صاحب تھے، اور چوتھے نمبر عمران خان صاحب تھے۔ ان کو رفتیں ملی، ان کو آسمان پہ تک پہنچ گئے۔ اور اس کے مقابلے میں بہت بڑے کارنامے کرنے والے کاف لیگ نے بے شمار ترقیاتی کام کیے اور بہت خوشحالی لے کے آئے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ دہرا رہا ہوں،
ان کو 2008 میں تضحیک امیز ہمزیمت امیز شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ عمران خان صاحب اپنی ساری بدترین جو معاشی صورتحال، گورننس، کرپشن، ہر چیز جو تھی کہ اور کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا ترقیاتی پیش کر سکے، کوئی عمل ایسے نہیں دفتر میں کہ سامنے لا سکیں۔ اس کے باوجود کوئی سوال نہیں ہوا اس کے اوپر کہ بیانیہ جو تھا وہ بتوانا تھا، اسٹرانگ تھا، اور اس بیانیے کے اندر بڑی جان ہے۔ یہ سیاسی بیانیہ یہی ہے۔ باقی بیانیہ لوگوں کو حقیقت ہے کہ آپ کا تکڑا بیانیہ ہو، لوگ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لوگ آپ کی مہنگائی کی وجہ سے بھی آپ کے لیے دلیلیں ڈھونڈ کے لائیں گے، پبلک آپ کو تحفظ دے گی کہ اسی وجہ یہ بنی، کرونا تھا، فلاں تھا، یہ صورتحال ہوئی، فلاں صورتحال ہوئی، ہر طرح کی دلیلیں لائیں گے۔ لیکن اس صورت میں جب آپ کے پاس بیانیہ ہی یہ ہو کہ جس کو لوگ سننے پر تیار نہ ہو، ماننا تو دوسری بات ہے، اور پہلے وہ مان چکے ہوں، اور آپ لوگوں کو سیاست سے اس وقت وہ نکال چکے ہوں اور ایک اسٹرانگ بیانیہ کے ساتھ دل لگا چکے ہوں، تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس اتنا پاور ہے کہ اگر انہوں نے یہ بیانیہ چلایا تو اس بیانیے نے الیکشن ہوں یا نہ ہوں، نواز شریف کی سیاست کو زندہ کر جائیں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب کب اس میں حساب کتاب آئے گا کہ اگر واقعتاً نواز شریف صاحب مجبور کرتے ہیں الیکشن کو کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا ایک فری اینڈ فیئر ٹرائل ہو، میں کیسے مان لوں کہ ساکو نثار ہو یا عمران خان ہو یا آصف سعید کھس ہو کہ جنہوں ان سارے جرائم میں شریک جرم رہے، وہ گوشمال سے بچ جائیں گے؟ پھر حساب دینا ہوگا، پھر گلیں باتیں نہیں ہوگی، کیونکہ جنرل باجوہ جس کو عمران بھی کہتا ہے کہ اس نے 5-6 سال میں پاکستان کو تباہ و برباد کیا، اور 5.5 سال اس کے عمران خان صاحب کے ساتھ گزرکات ہوئی۔ اس لیے یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب صورتحال سے ہم دوچار ہے۔ البتہ کل بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ نواز شریف قدم بڑھائیں، قوم آپ دیکھیں گے اس بیانیے کے اوپر، اس بیانیے کو لے کے آگے چلیں، قوم ان کے ساتھ ہے، اور الیکشن کمیشن کا الیکشن کروانا بھی شاید ممکن ہو جائے، اور اگر نواز شریف کی سیاست میں جان ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو پذیرائی دے گی۔ ان کے بھی حق میں یہی ہے کہ ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کے بیانیوں کو محفوظ راستہ دے اور اس کو روکے نہیں، اور کوئی اس کے خلاف معاندانہ رویہ نہ رکھیں۔ ان کے اپنے حق میں ہی بہتر ہے، وگرنہ اور کوئی ایسی صورت نہیں ہے۔ جتنی ترکیبیں مرضی کر لیں، ساری تدبیریں ترکیبیں الٹی پڑ جائیں گی اسٹیبلشمنٹ کو۔ ایک ہی راستہ ہے کہ نواز شریف ایک بیانیہ لے کے آئیں اور صدق کے دل سے اس کو لے کے چلیں اور اس کو اپنے منطقی کے انجام تک پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔